اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو سلسلے کا نور عطا فرمائے، سلسلے کی برکتیں دے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پر چل رہے ہیں، نورانیت پر چل رہے ہیں، وظائف سیکھ رہے ہیں اور اسی طرح مختلف اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے ساتھ جو احباب سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک ہو گیا، اسی طرح یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر کے ذریعے بھی الحمدللہ بہت سارے احباب جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو سلسلے کی برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سلسلے کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ جتنے بھی احباب خانگاہ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے، سب کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے الحمدللہ۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ تعالی مائنڈ کو بند کرنے کا عمل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دماغ کو بند کر کے اپنی مرضی سے اس سے کام لینا۔ تو یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی بندے کو یا کسی عورت کو، تو کسی کو بھی اگر اس طرح دماغ بند کر کے اپنی مرضی سے اس سے کام لینا، تو یہ بڑا ہی خطرناک عمل ہے۔ تو اکثر لوگ یہ استعمال کرتے بھی ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب بندہ اللہ کے رستے پہ چلے گا تو پھر اس کو صحیح چلنا پڑے گا، پھر ہی اس کو فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہہ لو کہ بندہ کسی کے پاس گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس نے باتوں میں لگایا ہے، بہلایا ہے اس کو، تو اس نے پڑھ کے عمل، یہ ڈھائیے کا عمل ہوتا ہے۔ ڈھائیے کا عمل ہے، وہ پڑھ کے اس نے اس کے اوپر دم کر دینا، پھونک مار دینی۔ بس جیسے ہی اس کے برین پہ، دماغ پہ، پیشانی پر وہ پھونک مارے گا نا، تو اس کا مائنڈ بند ہو جائے گا، دماغ اس کا بند ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، وہ جو بولے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اپنے اتنا ہوگا اس کو کہ وہ کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہوگا، اس کے برین میں یہ سٹور بھی ہو رہا ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اس نے کرنا ہی کرنا۔ تو یہ اس طرح کے اکثر لوگ جو ہے، یہ مختلف دکانوں پر بھی ایسے عمل کیے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے اب ان سے کوئی پیسے پٹور لایا، کوئی ان سے پورا جو ہے نا، ان کا جو غلہ ہوتا ہے جس میں پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا لے کے چلے گیا۔ کسی کے دکان پہ گئے تو ان سے کچھ چیزیں انہوں نے اٹھوائی ہیں، وہ لے کے چلے گئے۔ اور وہ مقصد جولر کی دکان پہ گیا تو وہاں پر بھی ایسے کیا اس نے کہ وہاں سے وہ چیزیں اٹھایا اور اس کو اس کے مائنڈ کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اس کو بولا یہ چیزیں دے دو، اس نے اس کو وہ ساری چیزیں دے دینی ہے، اس نے اٹھانا ہے اور نکل جانا ہے۔ اور وہ تقریباً 5-6 منٹ تک جو ہے اس کو ہوش آتے ہیں۔ اس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لٹ گیا، مجھے بندہ لوٹ کے لے گیا، وہ میرے پاس آیا تھا، پتہ نہیں کون ہے، اور وہ نکل گیا۔ تو اسی طرح ایک جولر تھا، تو اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے یہ نوز پن وغیرہ دکھا دیں، یا یہ ایسے اس کو باتوں میں تھوڑی دیر لگایا۔ اتنی دیر اس نے پڑھائی کی ہے، پڑھائی کر کے اس کے پیشانی پہ پھونک مار دی۔ اب جیسے اس کے پھونک ماری، دم کیا، اور وہ ایک دم سے اس کا مائنڈ بند ہو گیا۔ اب اس کا مائنڈ جو تھا وہ اس عورت کے تابع ہو گیا۔ اس کے پاس وہ سونے کا چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، میرا اپنا دوست تھا ایک، اس کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ عورت نے اس کو کہا، وہ تھوڑی ضعیف تھی عورت، یعنی کہ ینگ نہیں تھی، تھوڑی ضعیف عمر کی تھی۔ تو اس عورت نے اس کو کہا کہ یہ جو زیور آپ کے پاس یہ مجھے دے دیں۔ وہ اس نے چپ کر کے اس کو اٹھا کے دے دیا، اور اس نے جو ہے نا وہ زیور لے کے تو وہ نکل گئی، اور گئی ہے تو گلیوں میں کہیں غائب ہو گئی، یا ان کا ساتھی کوئی ہوگا جو اس کو بٹھا کے کہیں لے گیا، بائک پہ لے گیا یا گاڑی پہ، لیکن وہ جیسے دکان سے نکلی ہے گئی، جا کے غائب ہو گئی۔ اب وہ تقریباً کہہ لو کہ 4 منٹ 5 منٹ کے اندر یہ 3 منٹ 2-3 منٹ کا یہ واقعہ ہوا، 4-5 منٹ کے اندر اس کو دوبارہ ہوش آ گیا۔ آتے ہی صاحب میں لٹ گیا، مجھے جو ہے نا وہ یہ عورت آئی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ زیور ہے، یہ مجھے دے دو۔ میں نے اس کو دے دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، بول رہا میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، میں اس کے جو وہ کہہ رہی تھی میں اس کے حساب سے چل رہا تھا۔
تو خیر اس نے وہ بھاگے ہیں گلیوں میں، پتہ ہی نہیں لگا اس کا۔ تو یہ ڈھائیے کا عمل ہوتا ہے اور خطرناک عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہہ لو کہ 2 منٹ 3 منٹ میں وہ بندہ سارا اس کا صفایا کر کے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ دیکھیں یہ ایسے اعمال عاملین کے پاس ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کو دیتے بھی ہیں اور پھر لوگ اس سے شیطانی کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کسی کے ساتھ اس طرح فراڈ کیا، دھوکہ کیا، اس کو لوٹ کے لے گئے، تو اب ایک روحانی کام کرنے والا بندہ یہ کرے گا؟ روحانی والا کبھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے رستے پہ چلنے والا وہ بندہ نہیں کرے گا۔ ہم بھی الحمدللہ شاگردوں کو، مریدوں کو اور جتنے محبین ہیں سب کو تعلیم کرتے ہیں، تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ہے، یہ طمع ہے، یہ لالچ، یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جانا، سارا کچھ یہیں رہ جانا، تو کسی چیز کی بھی لالچ نہ کریں۔ تو کیا ہے کہ ایسے اعمال سے پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بددعائیں دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندے سے ابھی 5-10 لاکھ کا اس کا نقصان ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو دعائیں تو نہیں دے گا، وہ ساری زندگی اس کو بددعائیں دیتا رہے گا۔ اور جس کو ایک بددعا بھی لگ گئی، اس کو ایک بددعا بھی لگ گئی، تو وہ اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو یہ ڈھائیے کا عمل ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ گلی محلوں میں پھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں آوارہ قسم کے، تو اس طرح کے لوگ جو چور و چکے ہوتے ہیں، اچھا ان کا بندہ بھی کچھ نہیں ہے، ساری زندگی ان کا یہی کام ہوتا ہے، اس سے فراڈ کر لیا، اس سے دھوکہ کر لیا، وہاں سے لوٹ لیا۔ اب دیکھیں نا، وہ 80,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ ایک دم سے وہ 3 منٹ 2 منٹ میں لے کے جا رہا ہے، تو اس کو وہ کبھی بھی صحیح رستے پہ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمیشہ ایسے رستے پہ لگائے گا جو غلط ہوگا، گناہ کا رستہ ہوگا، عیاشی کرے گا، 2 نمبری کرے گا لوگوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا وہ اسی رستے پہ چلے گا، کیونکہ اس کو مزہ لگ جائے گا نا، تو اس کو مزہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ 5 منٹ میں میرا تو کام ہو جانا ہے، میں نے 5 منٹ میں 5-7 لاکھ نکال کے نکل جانا ہے، تو اب وہ اس کو عیاشی کے رستے پہ، بربادی کے رستے پہ، تباہی کے رستے پہ اس کو خرچ کرے گا۔ کتنے دیر خرچ کرے گا، کتنے دیر وہ جیے گا، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کی بددعائیں جو ہے وہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو وہ ایسے لوگ پھر برباد ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی کسی کو دکھ نہیں دیا، نقصان نہیں پہنچایا، تو ہمیں یہ اتنی مصیبتیں، اتنی بلائیں، اتنے یہ معاملات کیوں ہو گئے؟ تو اللہ رب العزت ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے، ایسے اعمال کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، روحانیت والا بندہ کبھی بھی ایسے رستے پہ نہیں چلے گا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر وہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایسے کام کر کے اللہ راضی تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ زیادہ کی تعداد نہیں ہے، شروع 70 ماؤں سے ہوتا ہے۔ زیادہ یہ نہیں ہے کہ 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، تو وہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کو۔ جب وہ بندہ کوئی کسی سے فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو آیا کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہاں وہ بندہ چھپے گا اور کہاں جا کے وہ گناہ کرے گا اور کیسے وہ بچے گا۔ ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے اور ایسے اعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ اور ڈھائیے کے عمل اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جو سفلی زیادہ تر ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کالے کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، سفلی میں تھوڑا کم ہے لیکن ہوتے ہیں، لیکن کالے کے اعمال میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو بندہ شیطان سے مدد مانگے گا تو وہ رحمان کا رستہ کیسے اختیار کرے گا؟ وہ تو شر کا رستہ اختیار کرے گا، خیر کا رستہ تو اس کو ملے گا ہی نہیں، نہ سایہ تک بھی نہیں جائے گا اس طرف، ہمیشہ جو ہے وہ شیطانی رستے پہ ہوگا، شر کے رستے پہ ہوگا۔ تو اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہے، اور پھر وہ اس طرح کے اعمال دیتے بھی دیکھا ہے کہ بھئی یہ عمل لے لو، اتنے کا لے لو، اس طرح کر لو۔ اس طرح کا عمل اگر وہ عمل دے اور ساتھ میں کئی لاکھ روپے دے تو بھی نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ایک بندے کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بے اختیار ہے۔ اگر اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ پھر بندے کو ورگلاتا ہے، شیطان بندے کو اس رستے پہ لے کے آتا ہے، اس کو بولتا بھی کر، اس کو آزما لے، دیکھ لے۔ تو اس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، دین کے رستے پہ چلیں،
اچھے راستے پہ چلیں۔ جو لوگ مخلوق خدا پریشان ہیں، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مسائل میں مبتلا ہیں، جیسے کاروبار کے معاملات میں مبتلا ہیں، تو مخلوق خدا کے لیے آپ کریں نا، تو دیکھیں ایک چرپائی پہ بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو آپ اٹھا دیں، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا رہے گا، آپ کی نسلوں کو دعائیں دیتا رہے گا، آپ کی نسلوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ اپنے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر آگے اس کی نسلیں ہیں، تو دیکھیں نسلوں تک اس کی برکتیں جائے گی۔ تو ان چیزوں سے، جو 2 نمبر کے اعمال ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔